دلہن گھونگھٹ میں گونگی ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے۔ سلطانہ کفن کو پھاڑ کر بولنے والوں میں سے تھی، مگر خاموش رہی۔ لڑکیوں نے اسے سہاگ کی سیج پر پہنچا دیا، پھر باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ بند دروازے کے باہر چوہدرین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، تم لوگ 4 برس پہلے بھی اس حویلی میں آئے تھے، اسی کمرے میں وہ دلہن گئی تھی۔ اگر میرا شرافت، بد چلن اور عیاش تھا تو یہ ایک عیاش کے کمرے میں پھر کیسے آ گئی؟ جو غیرت مند باپ اسے یہاں سے لے گیا تھا، اسی بے غیرت نے اپنی بیٹی پھر یہاں بھیج دی ہے۔ شرافت نے آ کر کہا، امی خاموش ہو جائیں، ایک بار شادی بربادی میں بدل گئی، آپ پھر اس بربادی کا سامان کر رہی ہیں۔ پھر اس نے رشتہ داروں سے کہا، پلیز آپ لوگ اپنے کمروں میں جائیں، رات زیادہ ہو گئی ہے، آرام کریں۔ چوہدرین نے کہا، کوئی آرام نہیں کرے گا، یہاں سب میرے ساتھ صبح تک جاگتے رہیں گے اور یہ تماشا دیکھیں گے کہ دلہن سہاگ رات گزار کر کس طرح یہاں سے دھکے کھا کر نکلتی ہے۔ آپ کے نکالنے سے پہلے ہی میں اسے دوسری کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر دلہن کے کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بولا، جی چاہتا ہے تمہیں ابھی یہاں سے لے جاؤں، مگر تمہیں گھونگھٹ میں دیکھ کر دل بے قابو ہو رہا ہے۔ 4 برس پہلے جس گورے گورے پھول جیسے ہاتھ کو چوم لیا تھا، اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، سہاگ کی پہلی رات وڈا چوہدری رونمائی کے لیے تمہیں انگوٹھی نہ پہنا سکا، یہ جذباتی فرض میں نے ادا کیا تھا۔ گھونگھٹ اٹھا کر رخ روشن بھی دیکھ لیا تھا، پھر یہ تکلف کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بہت انتظار کرایا ہے، بس اب سامنے آ جاؤ۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا، کیا رونمائی تھی، پچھلے 4 برس کی کمائی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا، اس کے ساتھ بستر پر گر پڑا۔ وہ بولی، اب تو میں تمہاری ہوں، یہ زیور تو اتارنے دو، بس اسی طرح پہلو میں رہو اور زیور اتارتی جاؤ۔ اس کا سر شرافت کے ایک پہلو پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بولی، ادھر منہ کرو، مجھے شرم آتی ہے، زیادہ نخرے نہ کرو اور میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ وہ سختی سے بولا۔ وہ اچانک سخت لہجے میں بولی، چوہدری صاحب، کیا تم سمجھتے ہو مجھے منکوحہ بنا کر اپنی منمانی کر سکو گے؟ کیا میرے تیور بھول گئے ہو؟ میں آخری بار سمجھاتی ہوں، مجھے محبت سے حاصل کرو، ورنہ نفرت سے بہت مہنگی پڑوں گی۔ شرافت نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، بات سمجھ میں آ گئی، اتنی مشکلوں سے ہاتھ آنے والی پھر ہنگامہ برپا کر سکتی تھی۔ اس حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ بولا، اچھی بات ہے، منہ پھیر رہا ہوں، مگر یہ تمہاری دھمکیاں دینے والی عادت اچھی نہیں ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، مگر سلطانہ کا سر اپنے بازو پر رہنے دیا تاکہ وہ اس کی دسترس میں رہے، جبکہ وہ دلہن بن کر آئی تھی، بھاگنے نہیں آئی تھی۔ اس نے محسوس کیا سلطانہ نے اس کے بازو پر سر رکھے ہی رکھے کروٹ لی ہے۔ پھر اسے اپنی کلائی پر ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسی لمحے میں کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ
اس کی کلائی جکڑ گئی۔ اس نے چونک کر سر گھماتے ہوئے دیکھا، سلطانہ بستر پر لڑکتی ہوئی دور ہو گئی تھی۔ پلنگ کے دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلنگ کے سرہانے اسٹین لیس اسٹیل فولاد کی جو سلاخیں تھیں، اس کی ایک سلاخ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور ہتھ کڑی کے دوسرے حصے میں شرافت کی کلائی گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ حیرانی سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے آج تک کتنی حرکتیں کیں؟ اس کے جواب میں میری پہلی اور آخری حرکت ہے۔ وہ غصے سے ہتھ کڑی کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، اسے کھولو۔ یہ تم اسے کہاں سے لائی ہو؟ جیل سے میرے ابا جی 4 برس تک جیلر کی جیب گرم کرتے رہے۔ اتنی رشوت کے بدلے میں نے رہائی کے وقت اس سے یہ ہتھ کڑی لی تھی، مگر یہ کیا حماقت ہے؟ مجھے ہتھ کڑی پہنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے سنگھار میز سے میک اپ باکس اٹھا کر ایک میز پر رکھا، پھر اس کا لاک کھولتے ہوئے بولی، دلہن کے ساتھ اس کے میکے سے بیوٹی باکس آتا ہے۔ میں نے رہائی سے پہلے ہی اپنے سیکرٹری کے ذریعے بیوٹی باکس کا انتظام کرایا تھا۔ اس نے باکس کے اندر سے لوشن، کریم، شیمپو اور بیئر آئل کی شیشیاں نکالیں، پھر ہر ہیئر آئل کی بوتل کھول کر بولی، ان تمام شیشیوں میں پیٹرول ہے، ذرا سونگھ لو۔ اس نے تھوڑا سا پیٹرول اس کی طرف چھڑک دیا۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو اسے کہتے ہیں جو ابھی پورا نہ ہوا ہو اور دل ہی میں رہ گیا ہو، جسے مجھے تم حاصل کرنے کا ارادہ تمہارے دل میں ہی رہ گیا۔ دلہن ہے، پھولوں کا سیج ہے، کمرہ بند ہے، تمہیں ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن میرے میکے سے یہاں تک 28,000 گولیاں برسانے والے تمہارا ارادہ صرف ارادہ ہی رہ گیا، اور میں جو کرنے آئی ہوں اس سے مجھے کوئی باز نہیں رکھ سکے گا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر بازی جیتنے والا، ہر میدان مارنے والا، اسمبلی میں پہنچنے والا، عدالت میں پہنچنے والے مقدمے کو مٹا دینے والا ایک عورت کے بستر پر مات کھا جائے گا، اور یہ بھی ایک خوب سا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی حویلی کے ایک کمرے میں یوں بے بس ہو جائے گا۔ ابھی آنکھ کھلے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا اور سلطانہ کی جوانی اپنے بازوؤں میں سمٹی ہوئی ملے گی۔ سلطانہ کھلی ہوئی شیشی ہاتھ میں لیے دروازے کے پاس آئی۔ وہ اندر سے اچھی طرح بند تھا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز دی، اے چوہدرائن، میری آواز سن رہی ہے؟ دروازے کی دوسری طرف سے چوہدرین نے کہا، اری بے شرم، پہلی رات اپنے کمرے سے بول رہی ہے۔ سلطانہ نے کہا، یہ دلہن کی پہلی رات نہیں ہے، تو اپنے مردہ بیٹے کی بیوی کی آواز سن رہی ہے، اور اب زندہ بیٹے کی دم توڑتی ہوئی آواز سنے گی۔ شرافت نے ہتھ کڑی والے ہاتھ کو جھٹکے دیتے ہوئے چیخ کر کہا، امی، میں مصیبت میں ہوں، ہمارے بندوں کو بلاؤ اور یہ دروازہ توڑ ڈالو۔ سلطانہ نے سہاگ کی سیج پر پیٹرول چھڑکتے ہوئے کہا، اپنی ماں سے کہو دروازے کو کوئی نہ توڑے، ورنہ یہ ٹوٹنے سے پہلے تم زندگی سے ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آگ کتنی تیزی سے جلاتی ہے۔ وہ دوسری شیشی کھول کر
इस पर पेट्रोल छिड़कने लगी। वो लपक लपक कर सुल्ताना की तरफ बढ़ना और इसे पकड़ना चाहता था, मगर हथकड़ी रोक रही थी। वो चीख चीख कर कहने लगा, अम्मी किसी को ना बुलाओ, कोई दरवाज़ा ना तोड़े, ये पागल हो गई है, आग लगा रही है, मैं जल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, किसी को दरवाज़े के पास ना आने दो। सुल्ताना, मेरी सुल्ताना, मुझे गलत ना समझो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। बाहर से माँ ने कहा, अरे ओ औरत के ग़ुलाम, तू इसके सामने क्यों गिड़गड़ा रहा है, इसे जूते मार कर बाहर क्यों नहीं लाता। शराफत जवाब देना चाहता था। उसी वक़्त सुल्ताना ने माचिस की एक तीली जलाई। वो हलक फाड़ कर चीखते हुए बोला, नहीं सुल्ताना, इसे बुझा दो, देखो इसे बिस्तर के पास ना लाओ, लाऊंगी तो क्या होगा, बिस्तर में आग लग जाएगी, ये आग तो मेरे सुहाग की पहली रात को तुमने लगाई थी। मैं बिस्तर पर सोना भूल गई, फर्श पर सोने लगी। दूसरी बार वजाहत ने फिर मुझे फूलों की सेज पर पहुंचाया, तुमने फिर सेज में आग लगा दी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने उसे कत्ल नहीं किया था। वो दूसरी तीली जलाते हुए बोली, इस आग के सामने झूठ बोलो, नन 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 नहीं, नहीं, तीली फेंक दो, मैंने कत्ल किया था, मगर तुम्हारे लिए किया था। मेरी दीवानगी को समझो, मैंने जो भी किया तुम्हें हासिल करने के लिए किया। वो तीसरी तीली जलाकर बिस्तर पर आई, फिर उसके पहलू में लेटते हुए बोली, आओ मुझे हासिल कर लो। उसने तीली वाले हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। वो हाथ हटाकर बोली, ये बुझने से पहले बिस्तर पर गिर पड़ेगी। तीली को ना देखो, हवस को देखो, इक़्तिदार को देखो, मैं तुम्हारी कुर्सी जला रही हूँ, तुम असम्बली तक नहीं पहुँच सकोगे। शोलों की सेज सजा रही हूँ, किसी बेवा की जवानी को पा नहीं सकोगे। ये कहते ही उसने जलती हुई तीली बिस्तर पर छोड़ दी। यकबारगी शोले भड़क गए। वो चीखने लगा, हथकड़ी को झटके दे दे कर दूसरे हाथ से सुल्ताना को मारने लगा। उसकी चीखों के दौरान बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। यही होता है, बाहर से बहुत शोर उठता है, बाहर से बहुत आग लगा करती है, लेकिन अंदर की आग दिखाई नहीं देती, अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। कभी कभी, हाँ कभी कभी अंदर की आवाज़ और अंदर की आग भड़कते भड़कते बंद दरवाज़े को तोड़कर बाहर आ जाती है। जब दरवाज़ा जल गया, जलकर गिर पड़ा, तब चौधराइन ने देखा बहू ने बेटे का बिस्तर गरम रखा था, बाकी सब कुछ ठंडा हो चुका था।